السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور بخل سے کام لیا، اس نے اپنے دین اور دنیا دونوں ہی برباد کر ڈالی۔ ایک سخی کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر ایک اونچے ٹیلے پر بنتی ہے اور مدت تک عزت حاصل کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک بخیل کی زندگی ہمیشہ بے سکون ہی رہتی ہے، اور اس کا سارا مال اس کی موت چھین لیتی ہے، اور اس کی قبر ایک گمراہ شخص کی قبر کی طرح نظر آتی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ ہم اپنا وقت، محبت، خوشی، اپنی مال و دولت میں سے کچھ حصہ، اپنا علم، اپنا ہنر، فن، کچھ بھی دے کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ انسان کی اصل طاقت تو یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو کر دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کے کام آئے۔ اس طرح کرنے سے اس کی طاقت، اس کی صلاحیت میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے حد حسین تحفہ ہے، اور سخاوت انسان کی ضرورت ہے۔ جب ہم بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی غرض کے کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کسی دوسرے کے کام آتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل اور روح کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے، یعنی آپ انسانیت کو جس قدر فائدہ پہنچائیں گے، آپ کو بھی بدلے میں اسی قدر فائدہ حاصل ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اس دنیا میں ہر شخص کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، لہٰذا اللہ جن کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، نرمی کے جذبات پیدا کرنے چاہیے، اور سخاوت کی عادت اپنانی چاہیے۔ اپنے بچوں میں بھی رحم دلی کے جذبات پیدا کرنے چاہیے، تاکہ وہ بڑے ہو کر انسانیت کی خدمت کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ سخاوت ایسی چیز ہے کہ آپ جس قدر زیادہ دیں گے، آپ کے جوش اور ولولے میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی طاقت اور قوت اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ میں مسلسل کچھ نہ کچھ دینے کی، کچھ نہ کچھ کسی کی مدد کرنے کی عادت ہے، اس کا جذبہ موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پر بھی اس کے بہترین اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتے، اپنی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر پاتے، ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال و دولت کو خرچ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ لیکن اگر وہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا بھی خرچ کر کے دوسروں کے کام آ جائیں، دوسروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، تو ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اللہ بھی اس وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، وہ لوگ ایک معاشرے کو، سوسائٹی کو بہتر بنانے میں زیادہ پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ مولانا رومی ایک دفعہ کا قصہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار جا رہا تھا، راستے میں اس کا گزر ایک فقیر کے پاس سے ہوا، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے فریاد کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے نوازا ہوتا تو آج میں اس فقیر کی مدد کر سکتا۔ تو اسے آواز آئی، کیا یہ کم ہے کہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے؟ یعنی مولانا رومی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں، یعنی بہترین کریٹو اور پروڈکٹیو ایبلٹیز سے نوازا ہے، اور وہ ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے دوسروں کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، غمزدہ ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو خوشی دے سکیں، دوسروں کے غم دور کر سکیں۔
آپ جب ایسا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں معجزاتی طور پر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے اور آپ پیسے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ایون دوسروں کے لیے جو کچھ بھی کریں انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ کریں، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اگر آپ بہت زیادہ دولت مند ہیں، آپ بہترین علم اور ہنر بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچاتے تو آپ امیر ہونے کے باوجود حقیقتاً دنیا کے غریب ترین انسان ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے لیکن آپ کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے پاس وہ سکون، وہ راحت، وہ خوشی اور محبت ہوگی جس کے آگے یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی زندگی میں پازیٹیو چینجز لے کر آتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی وہ پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ آپ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اصل زندگی تو آپ تبھی جیتے ہیں، اصل زندگی تو آپ کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ آپ کو اصل زندگی تو اسی دن ملتی ہے جب آپ کسی شخص کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل کر اس کو اصل زندگی بخشتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ بہترین صحت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو دوسروں کو صحت دیں، یعنی کسی بیمار کی مدد کریں۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو دوسروں میں محبتیں بانٹیں۔ اگر آپ دولت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ دوسروں پر خرچ کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اپنی کریٹیو پروڈکٹیو ایبیلٹیز کا بہترین استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس طرح آپ کی ان ایبیلٹیز میں، آپ کے علم میں، آپ کے ہنر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جس قدر دیں گے بدلے میں آپ کو بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ محبت ایک عظیم تحفہ ہے جو ہم اپنے قریبی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ماضی میں ہونے والی کسی غلطی کے حوالے سے انہیں معاف کر کے ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کسی غمزدہ انسان کے دکھ دور کر کے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے، اس کی ہمت بنا کر، یا کسی شخص کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دے کر، یا کسی مایوس انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ہم اس سے اپنی محبت کا بہترین اظہار کر سکتے ہیں، اور محبت کا یہ اظہار انسان کے حوصلے بڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا شخص بھی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ زندگی رب کا ایک شاندار عطیہ ہے اور یہ زندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کریں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کر کے دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر دوسروں کو دیں، اور اپنے انتہائی اہم کاموں کو کرنے کے بعد جو وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں۔ یاد رکھیں کہ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، چاہے وہ عزت ہو یا ذلت، نفرت ہو یا محبت، خوشی ہو یا غم، بھروسہ ہو یا دھوکہ، واپس پلٹ کر ہمارے ہی پاس آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی اور موت کے درمیان ہمیں جتنا بھی وقت ملا ہے ان لمحوں کو استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور یقین جانیں کہ لائف کی اصل اچیومنٹ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔